بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں مرد بھی انگوٹھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی انگوٹھی پہنتی ہیں، تو مردوں کا اور عورتوں کا انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، سونے کی حرمت نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور ایک روایت کے مطابق دائیں ہاتھ میں پہن بھی لیا تھا۔ پھر جب سونے کی حرمت وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی تو آپ نے وہ انگوٹھی نکال دی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس پر نقش بنا ہوا تھا محمد الرسول اللہ کا، ایک لائن میں محمد، دوسری لائن میں رسول اور تیسری لائن میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ وہ اپنی انگوٹھیوں پر اس طرح کا نقش بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ انگوٹھی پہنتے تھے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی اندرونی جانب فرما لیتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ اس لیے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ انگوٹھی پہننا اگرچہ جائز ہے، لیکن نہ پہننا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف، روم کے بادشاہ قیصر کی طرف، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا کہ ان کو خط لکھ کر خط کے ذریعے توحید کی دعوت دی جائے، ایمان و اسلام کی دعوت دی جائے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دیا، درخواست کی، فرمایا یا رسول اللہ، یہ بادشاہ ایسے خطوط قبول نہیں فرماتے جو بغیر مہر کے ہوں، جو بغیر اسٹامپ کے ہوں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد الرسول اللہ کا نقش بھی بنوایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انگوٹھی بنوانا اور انگوٹھی استعمال کرنا ایک خاص ضرورت کی وجہ سے تھا، زینت کے طور پر نہیں تھا۔ اور وہ ضرورت کیا تھی؟ خطوط پر اسٹامپ لگانا، مہر لگانا، یہ ضرورت تھی۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کو استعمال فرمایا۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا اگرچہ جائز ہے، اگرچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، لیکن انگوٹھی کو نہ پہننا زیادہ بہتر ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان، جلد 9، صفحہ 517 پر تحریر فرمایا ہے، ان ترک التختم لمن
لا يحتاج الى الختم افضل، وہ شخص جس کو مہر لگانے کی ضرورت نہیں، اسٹامپ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے انگوٹھی نہ پہننا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسی جلد کے اندر صفحہ 520 پر فرماتے ہیں وَلَا يُنَافِي أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى لِغَيْرِ ذِي حَاجَةٍ، جس شخص کو مہر لگانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے انگوٹھی کے استعمال کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ انگوٹھی پہننا اگرچہ احادیث سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انگوٹھی استعمال فرمایا ہے، لیکن نہ پہننا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے۔ انگوٹھی کا استعمال زینت کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ عورتیں زینت کا محل ہیں، انہیں زینت کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے مردوں کے سامنے زینت اختیار کریں۔ تو انگوٹھی کا استعمال عورتوں کے لیے بہتر ہے، لیکن مردوں کے لیے انگوٹھی کا استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مرد حضرات انگوٹھی استعمال کرنے سے پرہیز کریں، بچیں۔